إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی بشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے. ہمارے سامنے ہر روز لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. ایک دن ہماری باری بھی آنے والی ہے. اس چیز کے اندر اس کے پہلو تو بہت ہیں، مگر ایک چیز کہ جو ہمارے قریبی بھائی یا بہنیں یا اکثر اوقات جو والدین ہم سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخر ان کے بھی ہمارے اوپر کوئی حق حقوق ہیں. کہ دنیا سے ہمارے اعزاء و اقارب جو جاتے ہیں، ہم ان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. کوئی ایسا صدقہ جاریہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے رہنمائی کی ہو اس عمل کی طرف کہ جو آپ کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ ان کو فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں. اس چیز کے اندر بہت ساری خرافات پائی جاتی ہیں کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے نام پر ختم دلواتے ہیں. 30واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا مرنے والے کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کھانا بناتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، ان کو کیا ملا؟
لوگ آتے ہیں کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، ان کو کیا ملا ہے؟ یا پھر ایسا عمل اختیار کریں گے کہ مثال کے طور پر قبر کے اوپر، قبرستان میں گئے ہیں، جنازہ پڑا ہے، قبر کے اوپر تدفین کی ہے، 40 قدم دور جا کر پھر دعا کریں گے کہ بھائی اس دعا کے بارے میں مقصد تو دعا کا یہ ہے کہ جانے والے کی بخشش ہو جائے. کیا بخشش کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ بخشش ایسے ہو سکتی ہے جیسے میں اور آپ چاہتے ہیں. بخشش کس طرح سے ہو سکتی ہے، جانے والے کو فائدہ کس طریقے کے ساتھ پہنچایا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی کہ جو دنیا سے جانے والا ہے اس کو، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کیسے پہنچ سکتا ہے. اس کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ جو وہ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے اسے سنت کے مطابق تقسیم کیا جائے. آپ جتنی مرضی برسیاں کر لیں، تیسرے وہ 40ویں 10ویں، اس کا ترکہ ہی جو ہے وہ وراثت ہی کھا گئے. آپ وراثت سے کچھ کو محروم کر دیا، کچھ کو دے دیا، اس کو کیا فائدہ؟ اس کو فائدہ تو اس لحاظ سے ملے گا کہ اس کی جو وراثت ہے اس کو سنت کے مطابق آپ نے تقسیم کر دیا. اور اس میں ایک حدیث یاد رکھیے گا، اس میں یہ بھی بات ہے کہ جانے والا انسان اگر وہ وصیت غلط کر کے چلا گیا، مثال کے طور پر کچھ لوگ مرنے سے پہلے ایسے کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے نام ساری جائیداد کرتے ہیں، یا کسی نے اپنی بیٹی کے نام کر دی، یا کسی نے ساری اپنی بیوی کے نام کر دی. اب یہ جانے والا تو مجرم بن گیا اللہ کی عدالت میں. اب یہ قبر کے اندر ہے، کوئی پیچھے سے اس کے ترکے کو سنت کے مطابق تقسیم کر دے، نہ کہ اس کی رائے کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق کوئی تقسیم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی اس کو دے دیں گے، اس سے عذاب کو بھی ہٹا دیں گے. یہ جانے والے کا پہلا حق ہوتا ہے کہ جو اس نے وراثت چھوڑی ہے آپ کے درمیان، جو چیز وہ چھوڑ کر گیا ہے اس کو عدل و انصاف کے ساتھ، سنت طریقے کے ساتھ برابر تقسیم کر دیجیے. یہ پہلا حق ہے. اور اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ 2 راتیں ایسے بسر نہ کرے مگر اس کی جو وصیت ہے وہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. 2 راتیں تم میں سے کوئی ایسے بسر نہ کرے، اس کی وصیت جو ہے وہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. خود وہ وصیت کر کے جائے اور سنت کے مطابق وصیت کر کے جائے. یہ پہلا حق ہے. اور میرے محترم بھائیوں، دوسرا کیا ہے؟ من ماتا وعلیہ صیام، من ماتا وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. جو بندہ دنیا سے گیا ہے، اگر اس کے اوپر روزے ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکا، روزے رکھتا تھا، ایک ہے کلی طور پر روزے رکھتا ہی نہیں تھا، مطلق طور پر چھوڑے ہوئے تھے، رمضان میں روزے رکھتا ہی نہیں تھا، بغیر توبہ کی اسی حالت کے اندر چلا گیا. ایک وہ بندہ ہے جو رمضان کے روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھتا ہے، مگر رمضان پھر آئے، اس کو مہلت نہیں ملی، وہ بیمار رہے. اب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو شریعت کہتی ہے صام عنہ ولیہ، اس کا جو والی وارث ہیں وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں. یہ میت کا دوسرا حق ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس بنو عامر قبیلے کا ایک بندہ آتا ہے کہ جانے والے کی طرف سے آپ حج کریں، چاہے اس نے کیا ہوا کیوں نہ ہو. اگر نہیں بھی کیا تو کر سکتے ہیں، اگر کیا بھی ہے تو کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جانے والے کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے. بنو عامر قبیلے کا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے والد کی وفات ہو گئی. نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، میں اس کی طرف سے حج کروں، کیا میرے حج کرنے کا کوئی فائدہ میرے باپ کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا حج عنہ واعتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو. اس نے ایک سوال کیا، آپ نے 2 جواب دیے. آپ نے فرمایا حج عنہ واعتمر، اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو، اور اس کا ثواب اس کو ایسے ہی ملے گا جیسے اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہو، چاہے وہ کر سکا ہے یا نہیں کر سکا. میرے محترم بھائیوں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنی طرف سے کریں، اپنے اہل و عیال کی طرف سے کریں. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین دنیا سے چلے گئے، لوگ بھول ہی جاتے ہیں.
یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. یہ نوجوان ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے، لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اگر سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کیا میرے لیے کوئی گنجائش کا راستہ نکلتا ہے، میں ایسے کر سکتا ہوں، میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا میں حج کر سکتا ہوں اس کی طرف سے؟ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی طرف سے کروں. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، وہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہی ایسے ہوگا جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حجان ہوا تب آپ ان کی طرف سے آپ حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں. تو میرے محترم بھائیوں، دنیا سے جانے والے چاہے آپ کے بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کیوں نہ ہو، آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں. سنن نبی داؤد کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ طواف کر رہے ہیں، ایک شخص نے کہا اللہم لبیک شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شبرما کون ہے؟ تو راوی کو اس بات میں شک ہوا ہے. دونوں الفاظ راوی نے کہے ہیں کہ اس شخص نے یا تو یہ بات کہی کہ شبرما میرا قریبی ہے، میرے والد صاحب ہیں، یا شبرما میرا دوست ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا احججت عن نفسک، کیا آپ نے اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اپنی طرف سے حج نہیں کیا، ان کی طرف سے کرنے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا حج عن نفسک ثم عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا. پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا ہے. بات کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو آپ کے والدین یا نانی یا نانا یا دادی یا دادا دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچائے گا. اور ایک عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کم کرتے ہیں، ہم نے دوسروں کے لیے کیا کرنی. اگر دوسروں کے لیے کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے کر لیں گے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے کر لیں گے، یا اپنے رشتہ داروں کے لیے کر لیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو اہل ایمان بعد میں آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب